اس کی وجہ سے آپ کی دعا اللہ قبول نہیں کرے یا گا. یونیورسٹی میں اللہ ان کا دیدار ہو جائے. استغفر اللہ. دیدار یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا قبول ہوگی. صحیح. تو اس کا جواب بڑا آسان سا یہ ہے کہ جب آپ نے ان آداب کا اور ان کنڈیشنز کا لحاظ رکھا جو اللہ کی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو آپ ان کا لحاظ رکھیں, تو پھر آپ کا اللہ کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے, پازیٹیو اوپینین ہونا چاہیے, اللہ کا یہ دعا میری قبول ہو گئی ہے. اس کے بعد شک کرنا نا یہ ایک بری بات ہے. یعنی آپ نے کنڈیشنز پوری کی, اللہ نے جو کہا آپ نے پوری کی, اس کے بعد بھی اگر آپ شک کریں اس کا مطلب کیا کر رہے ہیں, آپ اصل میں شک کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن مجید میں دعویٰ کیا نا اپنے بارے میں کہ میں سنتا ہوں, آپ اس کو کوشچن کر رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں شک کا شکار ہیں. یہ بلکہ ایک نیگیٹو بات ہے. تو یہ بلکہ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب یہ بات ضرور آپ دیکھ لیں, میک شیور کریں کہ آپ نے ان کنڈیشنز کو پورا کیا ہو, اور وہ کنڈیشنز میں چلا کے ذکر کریں گے, ان آداب کا لحاظ رکھا جائے. آداب میں چلیں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ دعا. اور وہ ایک یہ بھی ہوتا ہے مجھے نا کہ گاڑی چلا رہے ہیں ویسے ہی چلتے چلتے کوئی دعا کر لی. ضروری تو نہیں کہ ہر بار ہی اسی طرح سے آغاز کیا جائے دعا کا. کچھ ہوتا ہے نا کہ دل میں کوئی دعا کر لی, اس کو بھی ذرا آپ ایکسپلین کریں کہ کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل, دل میں بھی کی جا سکتی ہے, جنرلی جو ہے دل میں بھی کی جا سکتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. تو دل میں کبھی انسان کے دل میں آئے, دیکھیں دعا کا جو آئیڈیل وے ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ امپیڈیمنٹس ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ نہ ہوں. اگر وہ امپیڈیمنٹس ہیں, رکاوٹیں ہیں, کچھ ہرڈلز ہیں, تو پھر ہوگا کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے. اور میں پلیز ایٹ دی اینڈ نا دعا کی قبولیت کا مفہوم بھی تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں, تاکہ ہم میں سے بہت لوگ دعا کی قبولیت کو سمجھتے ہیں کہ صرف جو مانگا ہے وہ مل گیا تو دعا کی قبولیت ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو اس میں علی بھائی 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی جو ایک عام طور پہ کچھ چیزیں جن کا خیال رکھنا ہے, جو اگر پائی جائیں تو اللہ بالکل قبول نہیں کرتے, ان کے علاوہ اللہ قبول کرتے بھی ہیں, اور وہ اللہ کا قبول کرنے کا انداز بالکل کئی دفعہ فرق بھی ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے اخلاص, کہ جب بھی آپ نے مانگنی ہے نا صرف اللہ سے مانگنا ہے. اگر آپ نے اللہ سے مانگتے ہوئے درمیان میں اور بھی لوگوں کو شامل کر لیا کہ میں ادھر سے بھی مانگ لوں, کچھ فلاں بزرگ ہیں ان کے تھرو بھی واسطہ بھی, ذرا اس کو ایک ٹیکنیکل چیز ہے, وسیلے کا معاملہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن جنرلی یعنی اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مانگ لینا نا, ہمارے یہاں اللہ معاف کرے اللہ کے علاوہ بھی لوگ مانگنے کے قائل ہیں کہ فلاں سے بھی مانگا جا سکتا ہے. بھائی رب بھی دیتا ہے تو فلاں بھی دیتا ہے, نبی سے بھی مانگا جا سکتا ہے. تو ایسی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے, جو مرضی ہو جائے. اگر وہ آپ کو بظاہر وہ چیز مل بھی رہی ہے, اللہ معاف کرے, تو وہ آزمائش ہے, وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آپ کے لیے آزمائش ہے, وہ دعا کی قبولیت نہیں ہے, کیونکہ وہ نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین, جب اللہ کو تم پکارو تو دین کو خالص کرتے ہوئے پکارو. پہلا ایک اخلاص ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے جیسے آپ نے بھی ذکر کی کہ استحضار القلب, کہ جب بھی انسان مانگے تو دل کو حاضر کر کے, دل غافل نہ ہو, اور یقین کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, دل لگا کے دعا مانگے. کیونکہ وہ جو دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو دل سے مانگی ہوئی دعا واقعی اللہ تعالیٰ, اور انسان کو واقعی اس پہ پھر اطمینان اور سکون بھی ہوتا ہے. میں نے کئی دفعہ, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کئی دفعہ ہم دعائیں مانگتے ہیں بہت زیادہ, ہمیں نا سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی دعا مانگتے ہیں اس میں انسان کا دل اتنا حاضر ہوتا ہے, اتنی لگن ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد بھی انسان کو نا ایک بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے واقعی اللہ سے مانگ لیا. صحیح بات. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ نے گھنٹوں بعد آپ کا دماغ جو ہے نا ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے, آپ ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں, اور آپ کو جو ہے نا وہ یعنی آپ کو کہتے ہیں نا آپ کو ایک فیلنگ آف کنٹینٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی کہ میں نے یار آئی ہیو ڈن مائی جاب نا. تو اگین یہ چیز بہت ضروری ہے, استحضار القلب, ٹھیک ہے نا, دل غافل نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ نے ذکر کیا. اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے اکل الحلال, حلال جو ہے نا وہ کھانا. حرام کھانے والے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے. جیسے کہ حدیث میں بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بندہ بہت بری طریقے سے بہت دور سے لمبا سفر کر کے آتا ہے اللہ کے گھر میں, اور جا کے اللہ کے سامنے نا بڑا عاجز ہو کے, اس کے بال بھی گندے ہیں, یعنی بالوں میں گرد ہے, مٹی ہے, اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا ربی یا رب. تو حالانکہ اس کے جو حالت یہ ہوتی ہے کہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک, کھانا پینا بھی حرام, جو کپڑے پہنے وہ بھی حرام کہ اللہ معاف کرے, اور پھر جو وہ آگے غذا لیتا ہے اور جو بڑا ہوا پروان چڑھا وہ بھی کیا ہے حرام سے ہے. تو اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فأنی یستجاب لذلک, اللہ اس کی دعا کیوں قبول کریں گے. تو حرام کھانے والے شخص کی, جو لوگ سود میں انوالوڈ ہیں یا کسی کا حق مارنے والے ہیں, یعنی بندہ جو ہے نا سود کھا کے یا پھر کسی کا حق مار کے اب حج کرنے جا رہا ہے, عمرہ کرنے, اور وہاں پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رو کے دعائیں مانگ رہا ہے, مطلب اس کو اللہ سے توقع نہیں رکھنی چاہیے. اس طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں علی بھائی, تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہ مانگیں, کوئی اللہ کی نافرمانی کے بارے میں دعا نہ مانگیں. کوئی بندہ کوئی غلط چیز کے بارے میں دعا مانگ رہا ہے جس چیز کی اللہ نے اجازت نہیں دی. تو میں میری بینک میں جاب لگ جائے مثال کے طور پہ, میری سود کا ایک کوئی مطلب اس طرح کی, یا یونیورسٹی میں اللہ ان کا دیدار ہو جائے. غلط دعا ہے نان محرم کا. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم,
ٹھیک ہے نا, کہ ایک بندے کی اللہ دعا قبول کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہیں کرتا. اور ایک اور چیز, او قطیعۃ رحم, آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی یعنی قطع رحمی کے بارے میں دعا نہ کرے, خاندان کے کسی لوگوں کے خلاف دعا نہ کرے. تو اللہ ایسی دعا کو کبھی قبول نہیں, گناہ ہے, اللہ کی نافرمانی ہے.